اکلوتا بیٹا ہونا بھی ایک عذاب ہے۔ یہ کہانی ہے چاچا برکتے اور مائی جنتے کی۔ ان کا کل سرمایہ ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کی انہوں نے ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی تھی۔ اس کی خواہش پہ اس کو انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ آج وہ 6 سال بعد انگلینڈ سے پڑھ کے آ رہا تھا۔ ماں باپ اتنے خوش تھے، سارے گھر کو نیا رنگ کیا، پورا گھر پینٹ سے نہ چمک رہا تھا، اور اس کے بچے کے آنے کے لیے، اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی میں طرح طرح کے پکوان جو اس کو پسند تھے سارے پکوان بنائے، اور پکوان بنا کے نیا سو جوڑا پہن کے میاں بیوی انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارا بیٹا آئے گا۔ بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں تو شوہر کہتا ہے انتظار مت کر اتنا، ایئرپورٹ سے گھر آنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ لوگ اتنی دیر باتیں کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گیٹ پہ لائٹ کی چمک آئی ہے، اور ان کا جو گھر میں ایک چوکیدار تھا، چوکیدار نے جو ہی گیٹ کھولا ہے تو بیٹے کی جو ماں ہے، مائی جنتے، یہ سرسوں کا تیل لے کے آگے گئی ہے، دروازے کے دونوں طرف تیل ڈالا ہے، اس کو تیل چونا کہتے ہیں، ایک رسم ہے پنجابی کی۔ ہاتھ میں بکے پکڑے ہوئے ہیں، پھولوں کا گلدستہ ہے اور پھولوں کے ہار پکڑے ہوئے ہیں ماں باپ نے، بیٹے کی آنے خوشی میں تڑپے ہوئے تھے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے۔ بیٹا نے جناب فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر آیا اور پیچھے کا دروازہ کھولا ہے، اسی گاڑی میں جو دروازہ پیچھے کا کھولا ہے تو وہاں سے بورے بالوں والی گوری چٹی میم نکلی ہے۔ اب مائی بابا دیکھ کے اس کو پریشان کہ یہ کیا سرپرائز ہے ہمارے لیے، اور وہ اس کو لے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ماں باپ کے سامنے اس کو لے کے آ رہا ہے، اور آ کے نا ان کے گلے نہیں ملا، ماں باپ کے گلے نہیں ملا، اور اپنی جو فرینڈ لے کے آیا تھا ساتھ، اس کا نام تھا میری، کہتا ہے میٹ مائی کیئر ٹیکرز، کہتا ہے یہ میرے پالن ہار ہیں، ان کو مجھے پالا پوسا ہے، یہ نہیں کہتا میرے ماں باپ ہیں۔ وہ جو اس کا باپ تھا نا، پڑھا لکھا تھا، فوجی ریٹائر تھا، وہ سمجھ گیا باجی کہہ کیا رہا ہے۔ وہ دونوں مائی بابا اپنی شکل دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بجائے ہمارے گلے ملے، اور یہ جناب ہم سے ایسے مل رہا ہے ہاتھ ملا کے جیسے کوئی اجنبی ہو، ہم اس کے گھر کے نوکر ہوں۔ اور وہ بتاتا ہے کہ یہ میری جون سی ہے نا روم میٹ ہے، ہم ایک ہی روم میں اکٹھے رہتے ہیں، اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اس کو یہاں کی کلچر دکھانے کے لیے لایا ہوں، اور ہم شادی کے بعد ادھر ہی رہیں گے۔ پنجابی میں بتا رہا ہے، اردو میں بتا رہا ہے اس کو۔ اب اس کو جب ملی ہے، وہ نام بتایا، حال چال پوچھا، تو اس کے بعد اس کو لے کے اندر گئے ہیں، اور لڑکے کو فوراً باپ ہاتھ کھینچ کے اندر لے گیا۔ وہ جو ہی اندر کھینچ کے لے کے گیا، وہ باپ کا تھا دل کر رہا تھا کہ تماچا دے ماروں، کہتا ہے یہ تم نے کیا بدتمیزی کی ہے۔ وہ کہتا ہے سوری 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 ابا جی، وہ نا اس لڑکی کو نا، میری جو ہونے والی بیوی ہے، اس کو نا ماں باپ پسند نہیں ہے۔ گورے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے بچوں کو جوان ہونے کے بعد آزاد چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہیں بھی رہیں، کچھ بھی کریں، ان کا فیملی سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کو نا اپنا ماں باپ نہیں کہا۔ اب وہ سوری کی آواز تو اس کو معلوم پڑ گئی، پنجابی تو لڑکی کو آتی نہیں تھی۔ وہ جب گلے مل رہا ہے ان کو، لڑکی پیچھے سے آ گئی، اس کی جو دوست تھی میری، وہ کہتی ہے وائی تم کیوں سوری بول رہے ہو اس بوڑھا بوڑھی سے؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، ہمارے گھر جو جنہوں نے مجھ کو پالا پوسا ہے میرے ماں باپ کی طرح، تو میں نے گلے نہیں ملا تھا، ہگ نہیں کیا تھا ان کو، اس لیے میں نے گلے مل کے نا ان سے سوری کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے اوکے اوکے۔ اب وہ جناب جو طرح طرح کے پکوان لگے ہوئے تھے وہ لگائے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ جب کھانا کھایا نا تو لڑکی نے کبھی میٹھا کھا رہی ہے، کبھی کڑھائی گوشت، کبھی مٹن، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، جو کھانا کھا رہی ہے ونڈرفل ٹیسٹی۔ اور نا اپنے شوہر سے، جو ہونے والے شوہر ہے، اس کا نام ہے جمشید، اس کو پیار سے اس کا نام، ہمارے تو عام طور پہ یورپ جا کر نا نام شارٹ کر لیتے ہیں، جیمی، جمشید سے جیمی ہو گیا، جیمی ہو یو پاسبل، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان بوڑھا بوڑھی کو جو اس کے ماں باپ ہیں ہم اپنے ہاں لے جائیں، وہاں اپنا کک رکھ لیں، خانسامہ رکھ لیں، ان کے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ ہے۔ اور وہ جناب مائی بابا جو لڑکے کے ماں باپ ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے ہیں، بس ٹپکنے والے ہیں کہ ہمیں نہ تو ماں باپ کا درجہ دے رہا ہے، کہیں کیئر ٹیکر بنا دیا، کہیں خانسامہ بنا دیا، ہماری کیا عزت ہے؟
اکلوتی اولاد پالنا یہ ہمارا جرم ہے؟ وہ خاموش رہے۔ لو جی کھانا شانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ پکڑ کے چھت پہ ٹہل رہے ہیں، مائی بابا انتظار میں اپنے بیٹے سے کچھ 4 باتیں کر لیں۔ اتنے میں وہ لڑکی کہتی ہے میں ڈریس چینج کرنے یعنی کہ جا رہی ہوں کمرے میں، تو وہ پھر اس کو ماں باپ کے پاس چلا گیا۔ ماں باپ سے کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز جو سا یہ ڈرامہ ہے نا 4 دن کرتے رہیں، آپ نا میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں ان کے سامنے آپ کو ماں باپ نہیں کہوں گا، آپ کو نام لے کے بلاؤں گا آپ دونوں کو، آپ یہی سمجھیے کہ آپ میرے کیئر ٹیکر ہیں، وہی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اب بیٹے کا خون سفید ہے، صرف گوری شادی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو کیئر ٹیکر بنا رکھا ہے۔ اب ماں باپ جناب اپنے آپ کو ہکا بکا دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا جرم ہے، ہم کیوں بولیں اس کو، پر جہاں بیٹے کی اتنی ناجائز فرمائشیں مانی تھی یہ بھی ماننی پڑی۔ چلو ٹھیک ہے، کہتے جب شادی ہو جائے گی نا پھر یہ میں اس کو سب سمجھا دوں گا آہستہ آہستہ، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور ان سے کیا وہ کہتے ہیں ماں باپ بس خبردار آئندہ اب تو باہر نہیں جائے گا، شادی کر یہاں کر جیسے بھی کر یہیں پہ رہے گا۔ ماں باپ سے کہتا ہے ہاں میں یہیں پہ رہوں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ اب نا جینی کے پاس جاتے ہیں، وہ گپ شپ کر رہے ہیں، جیمی پھر آتی ہے، باہر بیٹھا ہوتا ہے ماں کے ساتھ جب دوبارہ، تو کہتی ہے کم ٹو سلیپ۔ وہ کہتے ہیں ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک کمرے میں کیسے سوئیں گے یہ۔ وہ اس بیٹے کو پھر غور سے دیکھتے ہیں، بیٹا اندیکھا کر کے روم میں چلا جاتا ہے۔ ماں باپ وہاں باہر بیٹھے باتیں کرتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتا ہے ہمارے وقت کا پیار ہوتا تھا کئی سال تو آنکھ مٹکا ہوتا تھا، یہ اچھا پیار ہے، شادی سے پہلے دونوں میاں بھی کٹھے روم میں سوتے ہیں، عجیب گوروں کا نظام ہے۔ اب وہ جب لڑکی ہے نا آہستہ آہستہ جینی وہاں جو رہتی ہے ان کے پاس میری بڑی مانوس ہو جاتی ہے ان سے، گوری جو ہوتی ہے ان کو اس کو سمجھ تو نہیں آتی پنجابی کی، لیکن نا ان کو فیلنگ معلوم پڑتی رہتی ہے۔ اور نا 2-3 دن بعد نا اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم واپس کب جائیں گے۔ وہ کیا پوچھتی ہے، تو ماں باپ حیران پریشان سنتے ہیں کہ یہ تو کہہ رہا تھا ہم یہاں پر رہیں گے پکا پکا۔ اب وہ نا اس کا شوہر جو ہونے والا ہے جیمی اٹھ کے کمرے میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے نا بڑبڑا رہا ہے آپس میں، لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا ہے۔ وہ پھر آگے پوچھتی ہے کہ ہم کب جائیں گے واپس۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ چیک کر رہا ہوں نیٹ پہ ٹکٹ نہیں اویلیبل، تو جو ہی کو ٹکٹ اویلیبل ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور پنجابی میں بڑبڑ کر رہا ہے کہ ماں باپ کو میں نے بولا ہوا ہے ہم نے واپس نہیں جانا، اور اس کو میں نے بولا جلدی واپس جائیں گے، اب میں عجیب مصیبت پھنسا ہوا ہوں۔ وہ تو لڑکی کے لالچ میں تھا، اگلے دن ماں باپ سے کہتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے نا بڑا امیر آدمی ہے، اس کی بڑی اچھی پی آر ہے، اس کی وجہ سے میں وہاں پہ بزنس شروع کر سکتا ہوں، اس سے شادی ہو جائے گی، میں ایک امیر آدمی بن جاؤں گا۔ ماں باپ کہتے ہیں ہم سے غریب تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، سب سے غریب تو ہم ہیں، ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ نہیں کہتا، ہمیں تمہارے کیا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لڑکی نا اسے 2 دن بعد کہتی ہے جو گوری ہے کہ مجھے فون آیا کہ جو میرے باپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مجھ کو لازمی جانا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے اوکے میں دیکھتا ہوں کوئی ٹکٹ ملے تو۔ ماں باپ نے ابھی کھل کے اپنے بیٹے سے بات تک نہیں کی۔ وہ جو لڑکی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو گوری ہے، تو کہتا گوری کے ماں باپ کو اتنا خیال نہیں کرتے، اس کا باپ بیمار ہے، اس کے لیے اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے، ٹکٹ بک کر یہاں جا وہاں جا پتہ کرا سارا۔ تو کہتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بس میں نا اس کو لے کے جاتا ہوں، ماں اس کا باپ بیمار ہے، ماں تو پہلے نہیں ہے اس کی، تو اگر باپ مر گیا پیچھے ساری جائیداد اسے تقسیم کر دی زکوٰۃ اس میں چیریٹی فنڈ میں، تو میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں لگے گا جو میں سوچ رہا ہوں۔ لڑکا لالچی تھا، اور اس نے نا ٹکٹ بک مل گئی اس کو 2 دن بعد کی ٹکٹ بک کیا ہے، انہیں جانا ہے۔ تو لڑکی کی آج جانے سے پہلے نا سارے گھر کی پکچر وغیرہ فوٹو لے رہی ہے، ادھر کی ادھر کی۔ ایک کمرہ بند تھا، اس میں جب گئی ہے اس میں دیکھتی ہے تو جیمی کی بچپن کی ساری فوٹوز لگی ہوئی ہیں، ان کو فوٹوز دیکھ رہی ہے، پکچر کو دیکھ رہی ہے۔ ادھر جیمی جونس ہے نا وہ اس کو بلا رہا ہے کہ ٹیکسی آ گئی ہے جلدی آ جاؤ باہر۔ یہ وہاں سے نکل نہیں رہی، وہاں اس کی جو ماں ہے اس کو پیار دے رہی ہے، اس کو جو بھی سمجھ آ رہا ہے اس کے باپ کے لیے دعا کر رہی ہے کہ تیرا باپ بچ جائے گا، پریشان مت ہو۔ لڑکی بڑی ٹینشن میں تھی، لڑکی وہاں روم سے نکل بھی نہیں رہی۔
جمی باہر انتظار کر رہا ہے، بار بار آواز دے رہا ہے کہ جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ لڑکی نے کافی ٹائم لگایا اس کمرے میں۔ جب لڑکی نکل گئی ہے وہاں سے، یہ وہاں سے جناب ماں باپ کو گلے بھی نہیں ملا، یہ ماں باپ تو کہتا نہیں تھا، کیئر ٹیکر کہتا تھا ان کو، اور کہے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ نکلا ہے وہاں سے، جاتا ہے تو گاڑی میں بیٹھے ہیں دونوں میاں بیوی، ہونے والے میاں بیوی، ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں تو چند دن بعد نا اس کا جو ہے سسر ہے فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے جو ساری پراپرٹی ہے ہونے والی اس کی بیوی کے نام کر کے جاتا ہے، بیوی کے نام کر کے جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا ماں باپ اس کے وہاں پریشان ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس بھی آئے گا، اسے فون پہ بتاتا ہے، فون کرتے ہیں کہ کوئی خیر خبر بتا اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں، کیا حال ہے اس کے باپ کا۔ وہ کہتا ہے جو وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور ساری جائیداد نا میری بیوی کے نام کر دی ہے، اب میں بزنس سٹارٹ کروں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن جب واپسی پہ جب اس کمرے میں جاتی ہے نا اس کی بیوی جو میری ہے، گوری جو ہے، اس کمرے میں ہونے کے بعد اس کی بیوی کے تیور بدل گئے۔ تھوڑی بہت کچھ ورڈ پنجابی کے بھی سیکھ لیے تھے، اس کو معلوم پڑ گئے تھے۔ اب وہاں سے وہ نا اب یہ اسے کہتا ہے کہ میں کچھ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، اب تو میری ہیلپ کر تاکہ بزنس سٹارٹ کریں۔ وہ کہتی ہے دیکھ میری کمائی سے پھوٹی کوڑی تم کو نہیں ملے گی، میری کمائی سے کوئی تمہیں ایک پیسہ نہیں ملے گا، اگر تو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اپنے بل پہ سٹارٹ کر، میں تجھے کوئی سپورٹ نہیں کروں گی، یہ میرے باپ کی کمائی ہے اور میرے حصے میں آئی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم سے لو کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ سے مضبوط چلے گا وہ، پر جو تو کہتا ہے نا کہ میں تجھے سپورٹ کروں بزنس کے لیے، وہ میں نہیں کروں گی۔ یہ بڑا پریشان، ادھر باپ سے فون پہ بات کرتا ہے کہ بیٹا آ جا، ہم تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آؤں گا ایک شرط پہ۔ اس کی ماں کہتی تیرا باپ بیمار ہے، اس کا علاج کرانا ہے، ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے میں آتا ہوں، جیسے جیسے میں کہوں گا ویسے ویسے کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ نا اب اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں ٹکٹ کے لیے، ٹکٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ جن سے کہتا ہے ٹکٹ کرا دو، جن میں ادھار طور پہ اس کی جو بیوی ہے میری، وہ ٹکٹ کرا کے دیتی ہے۔ یہ پہنچتا ہے پاکستان، وہاں پہ آ کے ماں باپ کو نا کہتا ہے، ہسپتال لے کے جاتا ہے، ان سے کہتا ہے پیپر پہ سائن کر دو۔ وہ کہتے کس بات کے ہیں کہ علاج وغیرہ کرانا ہے، پیپر پہ سائن کراتا ہے، اس پہ بھی کر دیں، اس پہ بھی کر دیں، اس پہ بھی کرتے۔ وہ کہتا ہے یہ کون سا علاج ہے، سارے سائن کرائی جاتے ہیں اتنے پیپر پہ۔ سائن سارے کرانے کے بعد باپ کو نا ہسپتال میں جاتا ہے، علاج گلوج کراتا ہے، ٹھیک ہونے کے بعد نا ان کو اپنے گھر نہیں لے کے جاتا، کہتا ہے میں آپ کو نئی جگہ لے کے جاتا ہوں، وہاں پہ آپ آرام سکون سے رہیں گے۔ اب اس کو گھر لے کے جاتا ہے ایک بڑے سے گھر میں، بڑا سا گیٹ لگا ہے باہر، اندر جاتا ہے، بہت بڑا پارک ہے، لان سا بنا ہوا ہے۔ پھر وہاں پہ لے جا کے کمرے میں بٹھاتا ہے ان کو، کہتا ہے آپ یہاں بیٹھیں اور میں کچھ کاغذی کارروائی کر کے آتا ہوں۔ باہر کاغذی کارروائی کرتا ہے، اور وہاں سے نا ابھی کر ہی رہا ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کمرہ ہے جو اس کا ماں باپ کمرہ ہے، وہاں پہ اور بھی 2-3 بیڈ لگے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے کہ یہ کمرہ تو ہمارا ہے تو یہ بیڈ کس کے لگے ہوئے ہیں، جب وہاں پہ اگر لوگ بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اولڈ ہاؤس ہے تو یہاں پہ ایک کمرہ تھوڑی ہے، آپ نواب تھوڑی ہیں کو آپ کو پورا کمرہ دیں گے، آپ کا ایک بیڈ یہ آپ کا، یہ آپ کی بیوی کا بیڈ ہے، یہ ہمارا بیڈ ہے، یہ ہمارا بیڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ اولڈ ہاؤس ہے؟ کہ ہاں۔ اس کی ماں بھگی بھگی آتی ہے غصے میں اپنے بیٹے کی طرف کہ اسے پوچھو صحیح نا ہمیں ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا تو نے۔ اتنے میں بیٹا وہاں سے جلد سے نکل گیا۔ جب ماں باہر آئی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر پہلے بورڈ نہیں لگا ہوا تھا کوئی بھی اولڈ ہاؤس کا، وہاں بورڈ لگایا جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیا مصیبت ہے، پہلے یہاں بورڈ تو نہیں لگا ہوا تھا، اب بورڈ کیوں لگایا ہوا؟ کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے نا بورڈ نا نیا بنوا کے دیا تھا، وہ کہا تھا پرانا بورڈ اتار دیں، میں نیا بورڈ اچھے سے بنوا کے دوں گا لائٹنگ والا۔ وہ بورڈ انہوں نے لگوایا ابھی۔ بیٹے کی چال تھی، اور بیٹے نے جو اپنا گھر تھے جائیداد تھی ساری بیچ دی، باپ سے سارے سائن کرا لیے، ساری جائیداد سارا گھر ہر چیز بیچ باٹ کے پیسے اکٹھے کیے، پہنچ گیا انگلینڈ۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھ تیرا باپ مرا تھا نا، تیرے ہاتھ کتنی زمین آئی تھی، دیکھ میں کتنا امیر ہو گیا ہوں، میرے پاس کتنی دولت ہے، اب میں اکیلا ہی بزنس کروں گا۔ کہتی ہے چلو اچھی بات ہے، کر لے مقابلہ جتنا کر سکتا ہے۔ وہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے،
جو بزنس سٹارٹ کرے نا وہ مٹی ہو جائے، جو کاروبار سٹارٹ کرے وہ زیرو ہو جائے، کرتے کراتے 2-4 مہینے میں سارا پیسہ ڈوب گیا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا وہ۔ بد دعائیں ساتھ تھی، ظلم کیا تھا ماں باپ کو، اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آ گیا تھا۔ اب جو یہ نا بڑا پریشان، اب بیوی کا محتاج ہو گیا، خرچہ پانی مانگے، شادی بھی کر لی اس نے، جس کے باپ نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا تم لوگ شادی کر لو، شادی بھی کر لی تھی اس نے۔ بڑا پریشان کہ میں تو یہاں پہ پہلے اچھا تھا، نوابوں کی طرح رہتا تھا، ماں باپ خرچہ بھیجتے تھے، اب تو میں بیوی کا غلام ہو گیا ہوں، ماں باپ سے میں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کو ترس آتا ہے، ماں باپ پہ خیال آتا ہے، سوچتا ہے ان سے معافی مانگوں جا کسی طرح۔ اب یہ پھر اپنی بیوی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھ کو نا ایک بار نا ٹکٹ لے دو، میں اپنے ماں باپ کو ملنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کو۔ وہ یہ تو نہیں بتاتا میں ماں باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، بہت ریکویسٹ سے نا اس کو ٹکٹ لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچتا ہے، اولڈ ہاؤس میں جاتا ہے جہاں پہ ماں باپ جب بھرتی کرائے تھے اس نے، وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد پتہ کراتا ہے جی میں یہاں اس نام کے میرے ماں باپ تھے یہاں پہ۔ کہتا ہے وہ تو نہیں یہاں پہ، کہتا ہے نہیں ہے، کہاں گئے؟ کہتا پتہ نہیں، مر گئے ہیں، کدھر گئے ہمیں نہیں پتہ، کچھ بتاتے نہیں اس کو۔ اتنے میں نا اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے پرانے گھر جاؤں، وہاں پہ دیکھ آؤں میرا گھر کس نے کون رہ رہا ہے گھر میں، چلو ماں باپ تو نہیں، ان کی یادیں وہاں ملیں گی مجھ کو۔ اور رکتا ہوا آنکھوں میں آنسو لیے وہاں پہنچتا ہے۔ ادھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے جو اس کے گھر میں چوکی دار تھا وہی چوکی دار اس گھر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے چوکی دار نہیں بدلا۔ چوکی دار اس کو ملے، گلے لگایا اسے، اس کے لیے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کہتا ہے گھر کسی کا، تم دروازہ کیوں کھول رہا ہے میرے لیے؟ اب میں اس گھر کا مالک تو رہا ہی نہیں ہوں۔ کہتا کوئی بات نہیں، آپ نے جانا اندر جا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بہت شکریہ، میں گھر دیکھنا چاہتا تھا، گھر کس طرح کا ہے، مالک کون ہے ان کے۔ وہ کہتا ہے اندر ہی ہیں، جا کے مل سکتے ہیں، آپ مل رہے ہیں۔ اندر جب پہنچتا ہے نا، سارا گھر جو نا چمک رہا تھا، کافی کام کرایا تھا گھر میں کسی نے۔ اس کو نا وہاں پہ 3 لوگ بیٹھے ہیں، ان کی بولنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ چوری چوری کھڑکی سے دیکھتا ہے، جب کھڑکی سے دیکھتا ہے تو ان کو چہرے نظر نہیں آتے، پیٹھ نظر آتی ہے۔ وہ جاتا ہے دروازے کے پاس دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی کلیئر نظر نہیں آتا اس کو۔ اتنے میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی بیوی ہے میری، اس کی آواز آ رہی ہے۔ اور وہ سوچتا ہے وہ اس کی آواز یہاں پہ کیسے آ سکتی ہے، وہ تو یورپ میں ہے۔ وہ اس کی آواز کو پہچانتا تھا، وہ اس کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ وہ بولتا ہے میری، آر یو دیئر؟ وہ کہتی ہے کم جیمی ہے، کم جیمی۔ وہ جناب جب جیمی اندر جاتا ہے، جمشید جو ہے اندر پہنچتا ہے تو اس کو باہر سے 3 نظر آتے ہیں بندے۔ جب اندر پہنچتا ہے صرف میری اکیلی بیٹھی ہے، اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ حیران پریشان کہ تم یہاں کیسے، اور یہ گھر میں تم یہ کیا کر رہی ہو یہاں پہ؟ تم تو یورپ میں تھی، اور تمہارے ساتھ کون تھے 2 لوگ؟ کیا وہ میرے ماں باپ تھے؟ کہتی کوئی بھی نہیں یہاں پہ، میں اکیلی ہوں۔ کہتے نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے 3 لوگ تھے یہاں پہ۔ تو وہ آواز دیتی ہے پنجابی میں، امی ابو آ جائیں۔ وہ جناب اس کے ماں باپ جب آتے ہیں، وہ دیکھ کے حیران پریشان، ماں باپ زندہ ہے، جا کے گلے ملتا ہے۔ وہ کہتی ہے تم کیئر ٹیکر گلے کیوں مل رہے ہو؟ کہتی ہے وہ جب دماغ ٹھکانے آ گیا تھا، کہتا ہے یہ میرے کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، میں نے تجھے جھوٹ بولا تھا۔ وہ کہتا ہے تو نے تو، اس کا باپ کہتا ہے خبردار میرے پاس مت آنا، ہم نے تم کو دفنا چکا ہے، مار چکے ہیں، تو نے جتنا ذلیل کرنا تھا کر دیا اس کو۔ اور وہ کہتا ہے اب باپ سے کہ مجھے آخری بار معاف کر دیں، جمی سے ترلے کرتا ہے، ان سے بولو تمہاری خاطر معاف کر دیں۔ وہ کوئی معاف نہیں کرتے۔ وہ جمی سے پوچھتا، وہ اس سے پوچھتا ہے اپنی بیوی سے، میری سے، اگر تم یہاں پہ کیسے ہو؟ وہ کہتی ہے جب میں جانے والی تھی نا یہاں سے، ایئرپورٹ جانے تھا، میرا باپ بیمار تھا، تو میں ایک کمرے میں گئی، وہاں تمہاری بچپن سے لے کے بڑے میں سب فوٹو لگی ہوئی تھی۔ فوٹو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ کہ ماں باپ ہیں۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے صاف صاف بتایا سارا، کچھ انگلش میں بتایا، کچھ پنجابی میں بتایا، سارا سمجھ آ گیا مجھ کو۔ اور جب تو وہاں سے نکلا ہے
پہلی بار جب آیا یورپ سے، مکان بیچا ہے، پورا معلوم تھا مجھ کو، اور میں بھی تمہارے پیچھے یہاں پہ آئی۔ تم نے مکان بیچا، میں نے اپنا ہی بندہ کھڑا کر کے مکان اپنے اس کے نام کا خریدا، بعد میں اپنے نام ٹرانسفر کرایا۔ تم نے ماں باپ کو چھوڑا جا کے وہاں پہ یتیم خانے میں، اولڈ ہاؤس میں، وہاں سے ماں باپ کو لیا، گھر میں چھوڑا، اسی چوکیدار کو باہر رکھا۔ تمہارے پہنچنے سے پہلے میں یورپ پہنچ گئی۔ ویسے تم لوگ کہتے ہو کہ جو گورے ہیں وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، تم نے کون سی قدر کی؟ تمہارا تو مذہب کہتا ہے نا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جو سا جنت کا دروازہ ہے۔ تو کیا کیا تم لوگوں نے؟ وہ شرمندہ ہاتھ جوڑتا ہے، ماں باپ آخر ماں باپ ہیں، بہت ترلا منت کے بعد ماں باپ تو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ماں باپ اس کو کہتا ہے اچھا ہم تجھ کو معاف کر دیں گے، تو پھر بھی اپنی بیوی سے، جیمی سے جو ہے میری، جھوٹ بول کے آیا نا، اس سے کیسے معافی مانگ گیا؟ تم تو جان چھڑا کے آیا تھا کہ میں اسے روپے کا محتاج کر دیا ہے، تو میں جا رہا ہوں اپنے ملک میں، پاکستان میں، وہیں پہ رہوں گا، وہیں پہ کاروبار کروں گا، اس لیے آیا تھا نا۔ وہ جناب کہتا نہیں میں تو آپ کی یاد میں آیا تھا۔ تو ہماری یاد میں بھی تم نے اپنی بیوی کو دھوکہ دے کے آئے ہو۔ ہم کو اگر میں پہلے ہم کو دھوکہ دیا، پھر اپنی بیوی کو دھوکہ دیا، ہم کیسے مان لیں مستقبل میں تمہارے ساتھ رہے گا؟ وہ بیچارہ، اس کے پاس سوائے معافی کے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ صرف کہنا، کہانی کا مقصد صرف اتنا سا ہے، جب آپ کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے نا، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش مان لیتے ہو اور بعد میں ساری عمر پچھتاتے ہو۔ تو اس سے پہلے ہی بچے کو کنٹرول میں رکھو، پیار کرو۔ کہتے ہیں نا نوالا دوش سونے کا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ تو بچے کی پرورش اس طرح کرو کہ کوئی دیکھے تو وہ بھی کہے کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہے۔ وہ ماں باپ تو نیک تھے، انہوں نے لاڑ پیار نے بچے کو اتنا بگاڑ دیا کہ ماں باپ کو کیئر ٹیکر بنا دیا۔ باقی کہانی سنانے کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے آج کل معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔